سامعین و ناظرین کی خدمت میں سلام محبت پیش کرتا ہوں۔ آپ حضرات کو بخوب علم ہے کہ یہ مجلس ترحیم برائے بلندی درجات مرحوم شاہد حسین ابن جواد حسین صاحب کے اصالِ ثواب کے لیے مجلس ترحیم کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے استاد محترم خطیب معتمین علی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ، پرنسپل وسیقہ عربی کالج فیض آباد۔ مجلس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوگا، جس کے فرائض کو انجام دیں گے محترم کوثر زیدی صاحب قبلہ۔ مجلس کی پیشخانی کے فرائض کو انجام دیں گے محترم زہیر سلطان پوری صاحب۔ لہذا میں مجلس کے آغاز سے قبل آپ حضرات کی خدمت میں گزارش گزار ہوں، ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم شاہد حسین ابن جواد حسین صاحب کی روح کو بخش دیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب العالمین الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد۔ میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں، مولوی کوثر صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ آپ حضرات استقبال میں باوضع بلند نعرہ صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عند
عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العلي العظيم. جزاک اللہ، تقبل اللہ. یہ تھے محترم کوثر زیدی صاحب جو تلاوت کلام پاک کے ذریعے مجلس کا آغاز کر رہے تھے. اب میں حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں محترم ظہیر سلطان پوری صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور مدح مولا میں منظوم نذرانہ عقیدت پیش کریں. آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد سے پوچھو سر ننگے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا، سجاد سے پوچھو. چھپتی تھی نبی زادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا، سجاد سے پوچھو. بیٹھے ہوئے دربار میں سب چھوٹے بڑے تھے، سادات کھڑے تھے اور تاشت میں رکھا ہوا سر تاشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا، سجاد سے پوچھو. جب دختر شبیر نے زندہ میں قضا کی، آفت کی گھڑی تھی، وہ ننھی سی میاد بندھے
ہاتھوں سے اٹھانا، سجاد سے پوچھو جب غسل سکینہ کو وہاں دے چکی غصہ، تھا سب کا برا حال، اس ننھی سی میات پہ نشان رسی کے پانا، سجاد سے پوچھو۔ یہ تھے محترم ظہیر سلطان پوری صاحب جو مدح مولا میں منظوم نذران عقیدت پیش کر رہے تھے۔ قبل اس کے کہ میں استاد محترم کی خدمت میں حرف التماس لے کے بڑھوں، 4 مصروں سے سرکار کا استقبال کرتا ہوں کہ موت کیا ہے، موت کی حقیقت کیا ہے۔ نباز ادب پیام اعظمی صاحب کہتے ہیں کہ سیدو بے کس کے غم خواروں کو موت آتی نہیں، سیدو بے کس کے غم خواروں کو موت آتی نہیں، عابد مستر کے بیماروں کو موت آتی نہیں، عابد مستر کے بیماروں کو موت آتی نہیں، تھپکیاں دے کر سلا دیتی ہے رحمت قبر میں، نیند آتی ہے عزاداروں کو موت آتی نہیں، نیند آتی ہے عزاداروں کو موت آتی نہیں۔ نباز ادب پیام اعظمی صاحب کی ان 4 مصروں کے سائے میں بڑے ہی ادب و احترام سے حرف التماس لے کے بڑھ رہا ہوں۔ استاد محترم خطیب معتمین حجت الاسلام علی جناب مولانا محمد محسن صاحب قبلہ پرنسپل وسیقہ عربی کالج فیض آباد کی خدمت میں کہ سرکار ممبر پر تشریف لائیں اور اپنے علمی و مفاہیمی گفتگو سے مومنین کے قلوب کو منور کریں۔ آپ حضرات بآواز بلند نعرہ صلوات سے استقبال کریں۔ اب حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم شاہد حسین ابن جواد حسین کے نام پڑھ کر کے ایصال فرما دیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام التحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد وعلى عطرته الطاهرة وذريته النجباء السعداء، أما بعد فقد قال رب العالمين في كتابه المبين، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون۔ صلوات۔ آج کی تاریخ
عالم اسلام کے لیے رنج و غم کی تاریخ ہے۔ نبی کریم کے چھٹے جانشین امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی یہ تاریخ ہے۔ چند کلمات مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعزیت کے سلسلے میں آپ حضرات کی خدمت میں اور وارث امام صادق ساکن پردہ غیب امام زمان کی خدمت میں پیش ہے۔ ارشاد ہو رہا وجعلنا منہم ائمۃ، اور انہی لوگوں میں سے ہم نے امام بنایا، یہدون بامرنا، اور وہ ہدایت کرتے ہیں ہمارے امر کے ساتھ، لما صبروا، اس لیے ہم نے ان کو امام بنایا کہ ان کے اندر صفت صبر پائی جاتی تھی۔ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور وہ ہماری نشانیوں پر یقین رکھتے تھے۔ دنیا کے جتنے بھی حاکم ہیں، جتنے بھی فرما رواں ہیں، ان کی تاریخ اس وقت مرتب ہوتی ہے کہ جب وہ حکومت کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ ہندوستان آزاد ہوا، آزاد ہونے کے بعد کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اس کا دوسرا وزیر اعظم کون ہوگا، تیسرا کون بنے گا، چوتھا کون بنے گا، پانچواں کون بنے گا۔ تو جب دنیا کے حکمرانوں کی تاریخ مرتب کی جاتی ہے تو ان کے گزر جانے کے بعد، لیکن جو الہی نمائندے ہوتے ہیں ان کی تاریخ اس دنیا میں آنے سے پہلے مرتب ہو جاتی ہے۔ سلسلہ خلافت میں امت کو نہیں معلوم تھا کہ کون منتخب ہو جائے گا، کہ یہ اجماع سے مرتب ہوئے، وہ استخلاف سے، یہ شورا سے، اور پھر اس کے بعد میں یہ سلسلہ بدل گیا۔ کون اس کے بعد حاکم ہوگا خبر نہیں۔ یہ سلسلہ خلافت ایک یہ ہے، اور دوسرا سلسلہ امامت ہے جس کے بارے میں پیغمبر خبر دے گئے، اول کون ہوگا، دوسرا کون ہوگا، تیسرا کون ہوگا، چوتھا امام کون ہوگا، پانچواں کون ہوگا، نام کیا ہوگا، لقب کیا ہوگا، خصوصیات کیا ہوں گی، تو قیامت تک سلسلہ ہدایت کی خبر دی۔ تو فرق ہے دنیا کے سلسلہ حکومت یا قیادت اور الہی سلسلہ قیادت میں، جہاں پہلے سے سب کچھ طے ہے کہ یہ امام ہوں گے، ان کے بعد یہ امام ہوں گے، ان کے بعد وہ امام ہوں گے۔ اسی سلسلہ امامت کی چھٹی کڑی کا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ دیکھیے سلسلہ کیسے چلا۔ اللہ کی اطاعت سب پر فرض ہے، اللہ نے اپنی اطاعت کا وسیلہ اپنے نبی کو قرار دیا۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ رسول جب جانے لگے تو ہم کو اہل بیت کے حوالے کر کے گئے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزوں کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، ایک کتاب خدا ہے اور دوسرے میری عطرت، میرے اہل بیت۔ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے، لن تضلوا بعدی، تو ہرگز میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ عزیزوں، سلسلہ امامت میں جو موقع امام جعفر صادق علیہ السلام کو ملا وہ موقع کسی اور امام کو نہیں ملا۔ آپ کو
کھل کر کے کام کرنے کا موقع ملا۔ بنی امیہ اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے لڑ رہے تھے اور بنی عباس حصول اقتدار کے لیے جنگ کر رہے تھے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مدرسہ کھولا، اور وہ مدرسہ نہیں بلکہ یونیورسٹی، جس میں ہر قسم کے علوم اور فنون کی تعلیم دی جاتی تھی۔ 4000 ماہرین فن کو امام نے چھوڑا کہ جو اپنے اپنے علم میں اسپیشلسٹ تھے۔ امام نے 2 کام کیا۔ پہلا کام تو آپ نے یہ کیا کہ توحید کے سلسلے میں جتنے بھی اعتراضات ہو رہے تھے ان اعتراضات کا جواب دیا، اور ہر اعتبار سے توحید کا آپ نے دفاع کیا۔ اور دوسرے، دینی احکام اور معارف کو لوگوں کے سامنے تفصیل کے ساتھ پیش کیا۔ عقیدہ توحید کے لیے آپ نے الگ شاگرد تیار کیے، فقہ کے لیے الگ شاگرد، دوسرے علوم کے لیے الگ شاگرد۔ چنانچہ اسی میں امام کے ایک شاگرد تھے جن کا نام تھا ہشام۔ یہ علم الہیات کے ماہر تھے۔ ان کا مناظرہ اس دور میں ایک زندیق جس کا نام تھا عبداللہ دیسانی، وہ کہتا تھا کوئی خدا نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی چیز بغیر کسی خالق کے وجود میں نہیں آتی، تو آخر میں خدا کا خلق کرنے والا کون ہے؟ ایک تو یہ نظریہ۔ دوسرے، صفات الہیہ پر اس کا اعتراض۔ چنانچہ عبداللہ دیسانی نے ہشام سے کہا یہ بتاؤ کہ تمہارا پروردگار قادر ہے؟ تو ہاں قادر ہے، وہ قدیم ہے، قادر ہے۔ کہا ہر شے پر قادر ہے؟ کہا ہاں ہر شے پر قادر ہے۔ کہا اچھا یہ انڈا دیکھ رہے ہو؟ اگر تمہارا خدا قادر ہے تو وہ اس کائنات کو اس انڈے میں سمو دے، اور اس انداز میں سما دے کہ انڈا بڑا نہیں ہونے پائے، دنیا چھوٹی نہیں ہونے پائے۔ یعنی خدا قادر ہے تو یہ بھی کر سکتا ہے، وہ بھی کر سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ بندوں کی آزمائش ہوتی ہے، بندے خدا کی آزمائش نہیں کرتے۔ جناب عیسیٰ سے شیطان نے کہا اللہ قادر ہے؟ کہا ہاں قادر ہے۔ کہا آپ پہاڑ پر سے کود جائیے، دیکھیں آپ کا خدا آپ کو بچاتا ہے یا نہیں بچاتا۔ تو جناب عیسیٰ نے یہ جواب دیا کہ ہمارا کام یہ نہیں ہے کہ ہم خدا کو آزمائیں، خدا کا کام ہے کہ وہ ہم کو آزمائے۔ یہ فکر باطل ہے کہ ہم اکثر خدا کو آزمانے بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ چنانچہ ہشام ابن عبد الملک، جناب ہشام جو بہت ہی ماہر تھے مناظرہ کرنے میں، ہشام ابن حکم غالباً ان کا نام تھا، بہت ہی ماہر تھے۔ جب عبداللہ دیسانی کے اعتراض کو انہوں نے سنا تو وہ حیران ہو گئے، اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں۔ جب انہوں نے خاموشی اختیار کی تو عبداللہ دیسانی نے کہا ہم نے تم کو 1 سال کا ٹائم دیا، 1 سال میں اس کا جواب لے آنا، اگر جواب نہیں لا سکے تو میری طرح ہو جانا، جواب لے آؤ گے میں تمہاری طرح ہو جاؤں گا۔ یہ حیران و پریشان امام کے پاس آئے، غضب ہو گیا مولا، آج ایسا سوال عبداللہ دیسانی نے کیا کہ جس کا جواب میرے پاس نہیں، میں لاجواب ہو گیا۔ امام نے پوچھا سوال کیا ہے؟ انہوں نے سوال دہرا دیا، امام نے کوئی توجہ نہیں دی۔ اب یہ انتظار میں ہے کہ امام جواب دیں۔ پھر انہوں نے اصرار کیا، امام نے کہا ہشام سامنے تم کو کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا یہ مدینے کے مکانات ہیں، چلتے پھرتے لوگ ہیں۔ کہا دیکھو جہاں تک دیکھ سکتے ہو۔ دیکھا، پھر امام خاموش ہو گئے۔ پھر انہوں نے پوچھا، کہا ذرا داہنے دیکھو، کہا پہاڑیاں نظر آ رہی ہیں، بائیں دیکھو، کہا مناظر نظر آ رہے ہیں، کہا اوپر دیکھو، کہا تا حد نظر آسمان نظر آ رہا ہے۔ جب یہ
امام ان سے پوچھ چکے اور ان سے پوچھ چکے کہ تم کو کیا دکھائی دے رہا ہے، اور انہوں نے جواب دے دیا. تو امام نے کہا امام نے فرمایا ہشام تمہارا جواب ہو گیا، جاؤ. کہا مولا ایک تو اس نے اتنا پریشان کر دیا، اور آپ جواب اس انداز میں دے رہے ہیں جو میں نہیں سمجھا تو اس کو کیا سمجھاؤں گا. امام مسکرائے. کہا یہ بتاؤ کہ تمہارے حواس کتنے ہیں؟ کہا 5 ہیں. ہر انسان کو 5 حواس ملے ہیں، ایک چھونے کی طاقت، ایک دیکھنے کی قوت، ایک چکھنے کی قوت، ایک سونگنے کی قوت. ان میں امام نے پوچھا کہ سب سے چھوٹی قوت کیا ہے؟ کہا سب سے چھوٹی قوت ہے آنکھیں. آنکھیں کانوں سے چھوٹی ہیں، ناک سے چھوٹی ہے، ہاتھ وغیرہ سے، زبان سے چھوٹی ہے آنکھیں. کہا تم پوری آنکھ سے دیکھتے ہو؟ کہا نہیں، پوری آنکھ سے نہیں دیکھتے. آنکھ کے اندر کالے رنگ کی پتلی ہے اور اس میں مسوڑ کے دانے کے برابر ایک نقطہ ہے، اس میں نور ہے، اسی سے ہم دیکھتے ہیں. امام نے کہا کہ جا کر کے عبداللہ دیسانی سے کہہ دینا وہ پروردگار جو مسوڑ کے دانے کے برابر نور میں اتنی صلاحیت رکھ سکتا ہے کہ پورا پہاڑ سما جائے، تا حد نگاہ آسمان آ جائے، مکانات نظر آ جائیں، تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ انڈے میں کائنات کو سما دے، نہ دنیا چھوٹی ہونے پائے نہ انڈا بڑا ہونے پائے. اب جب جواب مل جاتا ہے تو انسان بے چین ہو جاتا ہے کہ جس نے سوال کیا تڑ سے اس کو جواب دے. اب یہ اس کو ڈھونڈ رہے کہاں ہے، معلوم ہوا فلاں جگہ پہنچے. کیا ہوا؟ جواب نہیں ملا. ارے سال بھر کا وقت ہے، ڈھونڈو. کہا نہیں، سال بھر کا ٹائم بہت ہوتا ہے، جواب حاضر ہے. اب جو انہوں نے جواب دیا اس نے کہا کہ تمہارے رب کی قسم بتاؤ یہ جواب کس کا ہے؟ تمہارا جواب نہیں ہو سکتا. کہا یہ وارث علم نبوت کا جواب ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کا جواب ہے. چنانچہ امام جعفر صادق کے پاس عبداللہ دیسانی آیا. امام نے ایک سوال کیا. ایسے بہت سے دہریے تھے، عبد الملک ایک کا نام تھا، عبداللہ ابو شاکر دیسانی. امام نے پہلا سوال کیا یہ بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ کہا آپ نام پوچھ کر کیا کریں گے؟ امام نے کہا نام ہے تو بتاؤ. کہا میں سمجھ گیا آپ کا مقصد، میرا نام تو عبداللہ ہے. امام نے کہا تم خدا کو مانتے نہیں تو یہ بتاؤ کون اللہ ہے کہ جس کے تم عبد ہو؟ اور اس طریقے سے وہ ایمان لے گئے. تو عقیدہ توحید کا تحفظ امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ معارف دین کو امام نے پہنچایا. یاد رکھیں کہ یہ فقہ الگ سے کوئی فقہ نہیں ہے، یہ فقہ محمدی ہے. اس میں زیادہ تر مدارک، زیادہ تر روایتیں امام جعفر صادق علیہ السلام سے. امام جعفر صادق علیہ السلام کا ذکر ایک آدھ مجلس سے ممکن نہیں ہے. میں تو وقت کی تنگی کی پیش نظر بس ایک خاکہ کہ آپ دیکھیے کہ جو فقہ ہے، دینیات ہے، وہ اس وقت 5 فقہ ہے. عالم اسلام نے 4 ہی مانا، وہ ہم کو تسلیم نہیں کرتے. وہ حنبلی فقہ، شافعی فقہ، حنفی اور مالکی، ان کو تسلیم کرتے ہیں کہ 4 فقہ ہے. مصر میں وہاں کے علماء نے فقہ جعفری کو بھی اہمیت دی. اب آپ دیکھیے کہ فقہ جعفری اصل اصول دین ہے، اور وہ کیسے ہے. تمام قسم کے فقہا، ان فقہا میں سے 4 کا انتخاب کیا گیا. بہت سے فقہا گزرے، مگر امت کے علماء نے امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام ابو حنیفہ
اور امام مالک کو منتخب کیا کہ ان سے افضل کوئی نہیں ہے، اور یہی مجتہد ہیں، انہی کے فتاوے ہیں، انہی کی فقہ مسلمانوں کے درمیان رائج ہے۔ جو ان چار فقہا میں سے کسی ایک فقیہ کی فقہ پر عمل کر لے اس کی دینی ذمہ داری پوری ہو گئی۔ تو جب ان چاروں کو فقیہ مانا ہے تو اس کے معنی ہے کہ یہ چاروں امت میں سب سے افضل ہیں، امت کے تمام علماء میں ان کو افضل مانا گیا ہے، تبھی تو ان کی فقہ پر عمل کیا گیا ہے، تبھی تو ان کو فقہ کا امام مانا گیا ہے۔ تو یہ چاروں افضل ہیں۔ پیغمبر کی ایک حدیث ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں۔ چلیے ہم اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں کہ چاروں امت کے علماء میں سب سے ممتاز ہیں، تو کم سے کم یہ چاروں انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں۔ اب ان چاروں کی حیثیت کو آپ دیکھیں کہ چاروں ایک سطح کے ہیں یا الگ الگ سطح ہے، ان میں ایک دوسرے کو فوقیت اور افضلیت حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے؟ افضلیت اور فوقیت یہ تو سنت قرآن ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے مرسلین کو بعض میں سے بعض پر فوقیت دی ہے، ترجیح دی ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے، اللہ کی بھیجی ہوئی چاروں کتابیں ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ توریت جناب موسیٰ کی تصنیف ہو، سب اللہ کا کلام ہے، لیکن چاروں کتابیں ایک جیسی تو نہیں ہیں۔ زبور توریت جیسی نہیں، توریت انجیل جیسی نہیں، اور انجیل قرآن جیسی نہیں۔ تو کتابوں کو ایک دوسرے پر فوقیت حاصل ہے یا نہیں حاصل ہے؟ اسی طریقے سے ان چاروں ائمہ کو آپ دیکھیں کہ ان چاروں ائمہ کو ایک دوسرے پر فوقیت حاصل ہے یا نہیں؟ احمد ابن حنبل کہ یہ سب سے افضل ہیں؟ کہ نہیں، ان سے افضل امام شافعی ہیں۔ کیوں افضل ہیں؟ کہ امام شافعی استاد ہیں، یہ شاگرد ہیں، لہذا استاد ان سے افضل ہیں۔ ہم نے کہا ہم پھر امام شافعی کو افضل مان لیں؟ کہا نہیں، امام شافعی افضل نہیں ہے، اس لیے کہ یہ امام ابو حنیفہ کی شاگرد ہیں، لہذا استاد افضل ہیں، یہ مفضول۔ احمد ابن حنبل سے افضل شافعی، اور شافعی سے افضل امام ابو حنیفہ، اور امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ دونوں امام جعفر صادق کے شاگرد۔ تو اب استاد ان کا کون ہوا؟ ان سب کے استاد بلا واسطہ یا براہ راست امام جعفر صادق علیہ السلام۔ احمد ابن حنبل کے استاد کے استاد کے استاد ہیں امام صادق، ابو حنیفہ کے براہ راست استاد ہیں۔ تو امت کی طرف سے آپ چلے فقہ کو تلاش کرنے کے لیے، تو عقل یہ کہتی ہے کہ جتنا پڑھا لکھا ملے اس کی بات کو مانو، یعنی افضل کو مانو۔ اگر دو آدمی ہیں، ایک افضل ایک مفضول ہے، تو سوال افضل سے کیا جائے گا، فضیلت اس کو حاصل ہے جو بہتر اور افضل ہو۔ تو ان میں سب سے افضل کون ہے؟ کیا ان میں سب سے افضل حنیفہ اور مالک ہیں؟ کیا ان کے استاد کون ہیں؟ کیا امام جعفر صادق؟ تو امام جعفر صادق ان چاروں سے افضل ہیں یا نہیں ہیں؟ ان چاروں کا تعلق ہے علماء میں، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ ہماری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ان چاروں سے افضل ہوگا وہ انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہی وجہ ہے ہم ائمہ کو انبیاء سے افضل مانتے ہیں، برابر نہیں مانتے، اس لیے کہ برابر تو علماء ہیں۔ صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ تو ایک سلسلہ یہ، دوسرا سلسلہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا حدیث و ابی و حدیث و ابی حدیث و جدی، اور یہ سلسلہ رسول اللہ تک پہنچایا۔ تو شریعت کہاں سے چلی؟ قانون بنانا پیغمبر کا حق نہیں ہے، کسی امام کا حق نہیں ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ لوح محفوظ سے جبریل لے کے چلے، پیغمبر تک لے کر کے آئے، نبی کے بعد وہ شریعت وہ قانون امیر المومنین کے پاس، امیر المومنین کے بعد امام حسن کے پاس، امام حسن کے بعد امام حسین کے پاس،
اور امام حسین کے بعد امام زین العابدین، ان کے بعد امام محمد باقر، اور ان کے بعد امام جعفر صادق. یعنی لوح محفوظ سے چلے تو امام جعفر صادق تک پہنچے، اور جب امت کی طرف سے چلے تو امام جعفر صادق تک. یعنی ادھر سے بھی امام جعفر صادق کی فقہ ہے اور ادھر سے بھی امام جعفر صادق کی فقہ ہے. بے پناہ روایتیں امام کے سلسلے میں ہیں. امام نے اپنی عظمت اور اہل بیت کی عظمت کو بھی واضح کیا. چنانچہ سفیان ثوری نے دیکھا کہ امام گھر سے نکل رہے، امام جعفر صادق علیہ السلام بہترین لباس پہنتے تھے. جہاں امیر المومنین کے لباس میں پیوند ہوتا تھا، وہاں امام جعفر صادق علیہ السلام زمانے کا بہترین لباس پہنتے تھے. آپ نکلے، آپ کے ہاتھ میں عصا ہے. چنانچہ سفیان ثوری سے ملاقات ہوئی. اس نے امام سے سوال کیا، آپ کا عصا بڑا خوبصورت ہے، بڑا اچھا لگ رہا ہے. امام نے کہا کہ یہ عصا میرے جد رسول اللہ کا ہے. وہ آگے بڑھا، لپک کر گیا، عصا کو پکڑ لیا. امام نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا رسول اللہ کا عصا ہے، میں اس کو بوسہ دینا چاہتا ہوں. امام نے فوراً عصا کو کھینچ لیا. کہا یہ لکڑی ہے، حاضر خشبہ، یہ لکڑی ہے، بوسہ دینا ہے تو اس کو بوسہ دو جو رسول اللہ کا گوشت اور پوست ہے. ہم ذریت پیغمبر ہیں. عظمت اہل بیت کو جانو، عظمت اہل بیت کو پہچانو. امام علیہ السلام کا قاتل کون؟ منصور دوانیقی. اس نے حکومت حاصل کی تھی انتقام خون حسینی کے نام پر، اہل بیت کے نام پر. ابو العباس صفا نے، اس کے بعد منصور خلیفہ بنا. منصور خلیفہ بن گیا، اعلان ہو گیا، لوگ اس کے دربار میں بیعت کے لیے آنے لگے. امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس اس نے پیغام کہلوایا کہ کیا وجہ ہے کہ سب آئے لیکن آپ میرے پاس نہیں آئے، میں خلیفہ بن گیا، آپ میرے پاس کیوں نہیں آئے؟ امام نے فرمایا کہ جس کو اپنی دنیا عزیز ہوگی، جس کے پاس دنیا ہوگی وہ تیرے پاس آئے گا. میرے پاس دنیا نہیں ہے اس لیے میں تیرے پاس نہیں آیا. اور دوسرے وہ لوگ تیرے پاس آئیں گے کہ جن کو آخرت کی امید ہو. نہ تیرے پاس آخرت ہے کہ جس کی مجھے امید ہو، تو نہ میرے پاس دنیا کا مال ہے کہ جس کے جانے کا ڈر ہو کہ تو ناراض ہو جائے گا تو جاگیر چھین لے گا، اور نہ تیرے پاس آخرت ہے کہ میں تیرے پاس آؤں اور مجھے کچھ آخرت سے مل جائے. دوسرے، نہ میں حکومت کو نعمت سمجھتا ہوں کہ تیرے پاس تہنیت کے لیے آؤں کہ تجھے بہت بڑی نعمت مل گئی ہے، اور نہ تو اس کو مصیبت سمجھتا ہے کہ میں تیرے پاس تعزیت کے لیے آؤں. یعنی تو اس کو مصیبت اگر سمجھتا ہوتا تو میں تعزیت پیش کر دیتا، میں اگر اس کو نعمت سمجھتا تو تجھے مبارکباد پیش کر دیتا. میرے پاس دنیا ہوتی تو اس کو بچانے کے لیے آتا، تیرے پاس آخرت ہوتی تو اس کی امید میں آتا. یعنی امام نے بتا دیا کہ سلسلہ خلافت الہیہ کون ہے اور دنیا کی حکومت کیا ہے، دنیا کا اقتدار کیا ہے. چنانچہ اس نے رخ بدلا، کہ اچھا جانے دیجئے، آپ میرے پاس آنا چاہتے ہیں، آپ میرے پاس اس لیے آئیے تاکہ مجھے نصیحت کیجیے. امام نے فرمایا جس کو دنیا عزیز ہوگی وہ تجھے نصیحت نہیں کرے گا. ہر آدمی کو نصیحت اچھی نہیں لگتی ہے. اور دوسرے یہ کہ جس کو اپنی آخرت کو بچانا ہوگا وہ تیرے پاس نہیں آئے گا. یعنی منصور نے جس بھی انداز سے یہ چاہا
کہ امام کو اپنے سے قریب بلا کر کے اور اپنے اقتدار کے دھونس اور رعب امام پر جما سکے، امام نے اپنی حکمت کے ذریعے سے اس کو بالکل اسی انداز میں جواب دیا۔ ایک واقعہ اور ربط مصائب۔ ایک دن منصور دوانیقی نے امام سے کہا، میرے پاس حکومت ہے، اقتدار ہے، خزانے ہیں، قصر ہے، زرعی کمر غلام ہیں، آپ اولاد ابو طالب کے پاس کیا ہے؟ یہ دونوں دو بھائی کی اولاد نا، عباس اور ابو طالب دونوں بھائی، دونوں فرزندان عبد المطلب میں، آپ اولاد ابو طالب کے پاس کیا ہے؟ میرے پاس یہ اقتدار، یہ طاقت، آج 56 اسلامی ملک ہیں، اس وقت کے 40 ممالک، یعنی اس وقت جو 56 ان میں سے 40 پر حکومت منصور دوانیقی کی تھی۔ امام نے کہا کہ اس اقتدار، اس حکومت کی حیثیت کیا ہے جس کی حیثیت خود تمہاری نگاہ میں کچھ نہیں ہے؟ کہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ روم والے، دوسرے چین والے، یہ سب ہماری حکومت سے خائف ہیں۔ امام علیہ السلام نے کہا اچھا ایک بات یہ بتاؤ کہ اگر پانی پیتے ہوئے تمہارے گلے میں پھندا لگ جائے، کبھی ہوتا نہیں پانی اٹک گیا، اب بڑی کوشش کیجئے پانی نیچے نہیں جا رہا، پانی اٹک گیا، ایک حکیم ہے جس کے پاس یہ علاج ہے، مگر وہ تیری حکومت کے حدود میں نہیں ہے کہ تیرا اختیار اس پر ہو، وہ تم سے قیمت یہ طلب کرے کہ ہم تمہارا علاج کر دیں گے لیکن تم کو آدھی حکومت دینا ہوگی، تم کیا کرو گے؟ کہا دیکھیے زندہ رہیں گے تو پھر یہ آدھی حکومت بھی ہمارے لیے کافی ہے، مر گئے تو بیکار، اس لیے کہ مرنے کے بعد کسی کا اقتدار نہیں رہ جاتا ہے۔ کہ آدھی حکومت میں دے دوں گا خوشی بخوشی۔ امام نے کہا اچھا دوسرا مرحلہ، اس پانی کو جسم سے نکلنا بھی ہے، پیشاب رک گیا، اور اطباء اور حکماء عاجز ہیں، وہی طبیب اس نے کہا کہ ہم تمہارا علاج کر دیں گے لیکن قیمت وہی جو پہلے والی، یعنی مجھے قیمت کے طور پر تمہاری آدھی حکومت چاہیے، تم کیا کرو گے؟ منصور کہتا ہے اگر حکومت کو بچاؤں گا تو زندگی نہیں بچے گی، میں وہ بھی آدھی حکومت دے دوں گا اس لیے کہ میں نے بہت دنوں حکومت کر لی ہے، زندہ تو رہوں گا۔ امام نے فرمایا اسی لیے میں کہہ رہا تھا کہ جب اس حکومت کی کوئی قیمت تیری نگاہ میں نہیں ہے، یعنی ایک مرتبہ پیشاب ہو جائے، پانی حلق سے نیچے اتر جائے، یہ کل حکومت کی قیمت ہے، تو جب تیری نظر میں حکومت کی کوئی قیمت نہیں ہے تو میری نگاہ میں قدر کیا ہوگی؟ اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، بادلوں پر اختیار ہے، مجھے پروردگار عالم نے پہاڑوں پر اختیار دیا ہے، مجھے اختیار حیات پر دیا ہے، تو میرے سامنے تیرے اقتدار کی اہمیت کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اللہ نے کتنی بڑی نعمت ہم کو عطا کی ہے۔ ہم پانی پیتے ہیں اور وہ پانی جسم سے نکل بھی جاتا ہے، کوئی قیمت ادا کرنا پڑتا ہے، یعنی پانی حلق سے اتر بھی جاتا ہے، جسم سے نکل بھی جاتا ہے، یعنی ایک گلاس آپ پانی نہیں پی رہے ہیں بلکہ پوری حکومت منصور کی قیمت ہے، جو نعمت کی شکل میں اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے۔ عزیزوں، وہ امام جعفر صادق علیہ السلام جن کا مدرسہ شورۂ آفاق، جن کی قدر یورپ کے سائنسدانوں نے کی، جن کے شاگرد جابر بن حیان نے علم کیمسٹری کو ایجاد کیا، کتنے علوم کے موجد امام جعفر صادق علیہ السلام، زمانے کو چاہیے تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی قدر کرتا، مگر نہیں۔ جیسے ہی حکومت کو اطمینان حاصل ہوا
زہر کے ذریعے شمع امامت کو گل کر دیا گیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جنازہ تاریخ میں عظیم ترین جنازہ تھا، جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ شامل ہوئے تھے۔ ہم نے پنجتن کے جنازے کو بڑی قسم پرسی کے عالم میں اٹھتے ہوئے دیکھا، اور رسول اللہ کے کلمہ پڑھنے والے 1.5 لاکھ افراد تھے، لیکن جنازے میں 10 افراد بھی نہیں شامل تھے۔ شہزادی نے وصیت کی تھی کہ میرا تابوت تاریکی شب میں اٹھایا جائے۔ امیر المومنین کے 4 تابوت امام حسن نے بنائے اور 4 سمت روانہ کیے۔ نشان قبر کو مٹا دیا گیا تھا۔ امام حسن کے تابوت پر تیر برسائے گئے تھے، اور پنجتن کی آخری نشانی مظلوم کربلا کا جنازہ تو 3 دن تک بے گور و کفن پڑا رہا۔ اس کے بعد امام زین العابدین کا پہلا جنازہ تھا اہل بیت میں، کہ جو بڑی شان و شوکت سے اٹھا۔ اس کے بعد امام محمد باقر کا جنازہ، اور پھر امام جعفر صادق کا جنازہ تاریخی جنازہ تھا، جس میں لاکھوں کا مجمع تھا۔ بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ 20,000 وہ شاگرد تھے جو غیر مسلم تھے، یعنی مکتب امام جعفر صادق میں، مدرسہ امام جعفر صادق میں صرف مسلمان نہیں تھے، مومنین نہیں تھے، غیر مسلم بھی تھے۔ امام کا جنازہ اٹھا، مدینے کے در و دیوار سے گریے کی صدا بلند ہوئی۔ آپ بتائیے کہ جس کا تابوت اتنی شان و شوکت سے اٹھا، آج اس کی قبر زیر آسمان ہے۔ آج اس کی قبر کے اوپر کوئی قبہ تعمیر نہیں ہے، کوئی امام کی لحد پر چراغ نہیں جلا سکتا۔ میں کہوں گا مظلوم کربلا، آپ کی مظلومیت انتہا کی منزل پر ہے۔ جو ظلم آپ پر ہوا، جو ستم آپ پر ہوا، وہ تاریخ انسانیت اور آدمیت میں کسی پر نہیں ہوا۔ آپ نے 71 لاشیں اٹھائے، آپ 3 دن کے بھوکے اور پیاسے تھے، آپ نے اعزاء اور اقربا کے جنازے اٹھائے۔ آپ پہلے شہید ہیں کہ جن کا سر زندگی میں کاٹا گیا، تن سے جدا کیا گیا۔ آپ وہ پہلے مظلوم ہیں کہ جن کے خیام میں آگ لگا دی گئی، مخدرات عصمت و طہارت کے سروں سے چادریں چھینی گئیں۔ آپ وہ شہید ہیں کہ جن کا جنازہ پامال کیا گیا۔ آپ کی پسلیاں شکستہ ہو گئیں، گھوڑوں کی ٹاپیں جنازے میں پیوست ہو گئیں۔ آپ تاریخ کے وہ مظلوم ہیں کہ 3 دن تک لاشا زیر آسمان پڑا ہوا تھا، کوئی سایہ کرنے والا نہیں تھا۔ پرندے آتے تھے، اپنے پروں سے سایہ کر دیتے تھے، بعض اپنی منقاروں سے پانی فرات سے لے کر کے آتے تھے، گردن پر لا کر کے ڈال دیتے تھے۔ یہ تمام مظلومیت اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے بعد آپ کا بہترین روضہ بنا، زائرین زیارت کے لیے آتے ہیں، آپ کی زیارت کا بے پناہ اجر و ثواب ہے۔ آج زائرین آپ کے مزار مقدس پر جاتے ہیں، زری اقدس کا بوسہ دیتے ہیں، کفن مس کر کے لاتے ہیں، لیکن ہائے بقی کے 4 مظلوم ائمہ جن کا جنازہ تو بڑی دھوم سے اٹھا تھا سوائے امام حسن کے، مگر ہاں آج ان کی قبر زیر آسمان فریاد کر رہی ہے کہ ہمارے اوپر ظلم ہماری حیات میں بھی ڈھایا گیا، ہم کو زہر کیس دے کر کے شہید کیا گیا، آج ہماری قبر ٹوٹی ہوئی زیر آسمان ہماری مظلومیت کے لیے نوحہ کنا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اللہم افعل بنا ما انت اہل ولا تفعل بنا ما نحن اہل بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحوم شاہد حسین ابن جواد حسین کے نام پڑھ کر کے ایصال فرماتے ہیں۔